الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ اس پورے باب کو جن عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، اس میں اب ہم نبی کی اطاعت کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے لکھا ہے، نبی کو نبی مان لینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے۔ یعنی نبی کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے منشا سے انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسانوں کو جو ہدایت انہوں نے دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کا اتمام کرنا چاہتے ہیں۔ جو شریعت اور قانون ان کی طرف سے آتا رہا ہے، اس میں اگر کوئی سمجھنے کی غلطی ہے، اگر کوئی اصلاح مقصود ہے، تو وہ کر کے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد اگر یہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ وہ جب آئے گا تو گفتہ اللہ بود، وہ پھر جو بات بھی کرے گا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ یعنی اس پر کوئی شخص بحث کرتا رہے، اس سے اختلاف کرتا رہے کہ وہ کسی ہستی کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن جب علم و عقل کی روشنی میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ شخص خدا کی طرف سے آیا ہے، یہ شخص خدا کی بات پہنچا رہا ہے، اس شخص کے ذریعے سے خدا انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اس شخص نے جو بات بھی کہی ہے وہ خدا کے حکم کی حیثیت سے کہی ہے، تو پھر گویا نبی پر ایمان اور نبی کی اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک حکیم ہوں، میں ایک فلسفی ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک محقق ہوں، تو وہ کسی بھی علم کے متعلق بات کرے گا تو ہم اس سے استدلال کا مطالبہ کریں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی مان لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں مانیں گے۔ اس کی باتوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ تفریق کر لیں کہ فلاں باتیں کچھ قابل قبول ہیں، فلاں باتوں کے بارے میں ہمیں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو اس سے آگے بڑھ کر نبی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا نمائندہ مان رہے ہیں۔ تو یہاں تو پھر جو بات بھی آسمان سے آئے گی وہ اصل میں آقا کی طرف سے بندوں کے پاس آئے گی، وہ مالک کی طرف سے عباد کے پاس آئے گی، وہ بادشاہ کی طرف سے رعایا کے پاس آئے گی۔ تو اس لیے اس بات کی اطاعت کی جائے گی۔ نبی کو نبی مان لینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں خود واضح فرما دی ہے۔ یعنی یہ محض عقلی استنباط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب نازل کی، یہ کتاب جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن مجید، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی، ان میں یہ بات خود واضح فرما دی ہے کہ نبی صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہستی کا انتخاب کیا جائے گا، اس کو نامزد کیا جائے گا، اسے اپنا نمائندہ قرار دیا جائے گا، تو عقیدت تو فطری چیز ہے۔ یعنی ہم جب اس کو مان لیں گے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا، اور یہ تعلق عقیدت ہی کا ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھے جذبات کا اظہار کر دیا، آپ نے ادب آداب کا خیال رکھا، بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اس کو نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں۔ یہ منوانا مقصود تھا،
وہ آیا، آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ ہوں گے نبی، مان لیا ہم نے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اس کو نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں، اس کی حیثیت صرف ایک واعظ و ناصح کی نہیں بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ یعنی وہ محض ایک واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا نہیں ہے، واعظ ناصح وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، نبیوں کے بعد بھی آتے رہتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات کی عزت کی جاتی ہے، لیکن وہ واجب الاطاعت ہادی نہیں ہوتے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ محض ایک واعظ نہیں ہے، محض ایک ناصح نہیں ہے، بلکہ ایک واجب الاطاعت، یعنی جس کی اطاعت کرنا، جس کی بات ماننا، جس کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ اس کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے اس کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔ یہ ساری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا اہتمام جب کیا گیا ہے تو اس میں پہلی اور بنیادی حیثیت پیغمبر کی ہے۔ وہ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں کہ میں اپنی بات اس کے ذریعے سے اس ہستی کو نمائندہ بنا کر تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ فرق واضح کیا ہے کہ صوفیانہ مذاہب میں یہ درمیان کا واسطہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ ایک شخص نے ریاضت کر کے، چلے کاٹ کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیا کہ اس کی رسائی ملائے اعلیٰ تک ہو گئی۔ اب وہ فرشتوں سے مل لیتا ہے، وہ کوئی پیغام لے کے پیغام رساں آ رہے ہیں تو ان کی بات سن لیتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑے مقام تک پہنچ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے لیتا ہے۔ تو صوفیانہ مذاہب میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اس میں بندہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر کے، جد و جہد کر کے اوپر سے رابطہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں اس وقت اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام، اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہم انسانوں کو ملی ہے وہ دو ذرائع سے ملی ہے، یعنی ایک ہماری فطرت کے اندر الہام، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بھی کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی یاد محو کر دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کے باطن کی آمادگی، اس کے لیے وجدان کی تصدیق، اس کے لیے عقل کی تصویب، یہ سب چیزیں مل کر ہمیں اس جگہ پہنچا دیتی ہیں کہ جب ہم اپنے پروردگار کو پہچان لیتے ہیں۔ اور دوسرے خیر و شر کا الہام، یعنی اچھائی اور برائی، یہ شعور ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، یہ ہماری فطرت کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ہم اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بالاجمال ہے، یہ ایسے ہے جیسے ایک بیج ڈال دیا جائے، اس کے اندر سے برگ و بار نکلتے ہیں، پودا نکلتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل پھول آتے ہیں۔ یہ کام پیغمبروں کی رہنمائی میں ہوتا ہے، اور جب یہ کام پیغمبروں کی رہنمائی میں ہوتا ہے تو پھر گویا وہ اسی فطرت کے بیج کے باغبان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے اندر بالاجمال ودیت ہے اسی کو تفصیلات میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اتمام ہدایت ہے، یعنی ہدایت کو پورا کر دینا۔ اللہ نے جو ہدایت دی تھی بالقوہ موجود تھی، اندر ودیت کر دی گئی تھی، وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہے، اور پیغمبر کی رہنمائی میں ہم اس کے اتمام تک، یعنی اس کے کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تمہاری فطرت میں اللہ کی جو ہدایت موجود تھی، یہ پیغمبر مبعوث کیا گیا، اس نے اس کو اکمال اور اتمام تک پہنچانے کے عمل کو شروع کیا،
ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کیا خدمت انجام دیتا ہے۔ تو اصل میں پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھ کتاب نازل کی جاتی ہے، کبھی کی جاتی ہے کبھی نہیں کی جاتی۔ جب کتاب نازل کی جاتی ہے تو وہ کس لیے آتی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہاں یہ زیر بحث ہے کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ پیغمبر کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی بالکل ابتدا میں جب دین کے ماخذ بیان کیے گئے ہیں تو وہاں یہ جملہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے انسان کی فطرت میں ودیت کی، پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع کیا جنہوں نے اس کی تفصیلات کی۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ وہی ہے، اس لیے کہ وہ ماخذ ہے جس سے قرآن ملے گا، کتاب ملے گی، وہی ماخذ ہے کہ جس سے اگر قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت ہے تو وہ میسر آئے گی، یعنی وہ اصل میں منبع ہے، ماخذ ہے۔ تو یہ ترتیب بالکل واضح رہنی چاہیے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے اس کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سورہ نساء کی 64 آیت ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس دنیا میں کسی کی اطاعت بھی غیر مشروط طور پر ہو نہیں سکتی، یعنی دنیا میں ہم سب برابر کے انسان ہیں، اللہ کی دوسری مخلوقات کو بھی ایسی کوئی برتری حاصل نہیں کہ وہ ہم سے اپنی اطاعت کرائیں۔ یہی معاملہ جو لوگ انسانوں کے درمیان حکومت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کا ہے، اس کے لیے اذن الہی چاہیے، یعنی اللہ کا اذن۔ ہمارے درمیان میں سے کسی کا انتخاب کر کے اللہ جب ہمیں کہیں گے کہ میرے اذن سے اس کی اطاعت کرو تو گویا یہ ناگزیر ہے۔ یہی اذن بندے کی اطاعت کے لیے چاہیے، یہی اذن کسی سے اطاعت کا عہد لینے کے لیے چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے یہی اذن کسی کی جان لے کے اس کا گوشت کھانے کے لیے چاہیے۔ یہ اذن ناگزیر ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے، کسی کو پابند کرنے کے لیے اور کسی کے پابند ہونے کے لیے وہ استدلال چاہیے جس کی بنیاد پر آپ بات کریں۔ وہ استدلال کیا ہے؟ اذن الہی، ورنہ کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت جگہوں پر واضح کی ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا طریقہ ہی نہیں رکھا ہوا کہ وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست معاملہ کرے، یعنی کون سا معاملہ؟ ہدایت دینے کا، اپنا حکم پہنچانے کا، اپنی بندگی کے لیے ضروری باتیں بتانے کا، صراط مستقیم دکھانے کا، اتمام ہدایت کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیاری نہیں کیا۔ اس سے اس چیز کی نفی مقصود ہے کہ جو لوگ اس کے بالکل برخلاف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے براہ راست پاتے ہیں، ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصلی مقصود تو خدا کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کے اذن سے اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اصلی مقصود ہے ہی اللہ کی اطاعت۔ اللہ ہی حق رکھتا ہے، وہ خالق ہے، کہ مجھے حکم دے، اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ وہ مجھے اپنی اطاعت کا پابند کرے۔ علمی اور عقلی استدلال اسی کے حق میں ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص اس کائنات کے خالق کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ الگ ہے،
لیکن اگر کوئی خالق کو مانتا ہے تو پھر انسان برابر کے انسان ہیں، یہ خالق ہی حق رکھتا ہے کہ انہیں کسی بات کا پابند کرے۔ تو اس لیے اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو اس کو بھی اذن دکھانا ہوگا، اور اگر کسی نے کسی مذہبی بات کا پابند کرنا ہے تو اس کو بھی اذن دکھانا ہوگا۔ باقی سب چیزیں علم استدلال کی ہیں، ہم دلیل سنیں گے، معقول لگے گی مان لیں گے، نہیں لگے گی نہیں مانیں گے، لیکن اطاعت، حکم، یہ چیزیں اللہ سے متعلق ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصلی مقصود تو خدا کی اطاعت ہے، مگر اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کے نبیوں کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ براہ راست معاملہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کا نمائندہ ہوگا اسی کی وساطت سے یہ سب ہوگا، اس کے نبیوں کی اطاعت کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی لیے یہ اصول بیان کیا ہے سورہ نساء کی آیت 80 میں کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اس کی حیثیت اللہ کے نمائندے کی ہے۔ اور اس مضمون کی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک جگہ کا حوالہ دے دیا، یہ بات اور بھی بہت سی جگہوں پر بیان ہوئی ہے، اور اس کو اصول کے طور پر قرآن نے واضح کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کا راستہ ہی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ براہ راست معاملہ نہیں کر رہا۔ پھر اس کی یہ آخری حد بھی واضح کر دی ہے کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والی نزاعات تک میں نبی کے فیصلے کو بے چون و چرا اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زمین پر کھڑے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے کہ بات ماننی ہے۔ قرآن مجید اس کو اس جگہ تک لے گیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے اور نبی فیصلہ کر دے تو نبی کا فیصلہ کرنا یہ کسی عام قاضی کا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ نبی کا نزاع کا فیصلہ کرنا، نزاع علمی بھی ہو سکتی ہے، عملی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کا نزاع کا فیصلہ کرنا، اس میں اطاعت بھی ہوگی اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اسے مانا بھی جائے گا، یعنی سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا، محض دل کو بھی جھکا دیا جائے گا۔ تو اسے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ بھی اسی نساء میں 65 آیت ہے۔ لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہوں گی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علمی فیصلہ فرما دیا۔ علمی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی مدعا سمجھا دیا، کسی دینی سوال کا جواب دے دیا، یا کوئی اختلاف تھا قرآن کو سمجھنے میں، دین کی کسی عام ہدایت کو سمجھنے میں، اس میں آپ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ ایک تو پہلو یہ ہے، اس میں زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ دے دیا۔ اب اس میں پھر دو امکانات ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ورڈکٹ دیا وہ بالکل درست تھا، صحیح تھا، تو پھر تو خیر دلیل کی حیثیت سے بھی ماننا ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ آپ کے اس فیصلے یا آپ کی اس رائے میں اجتہادی غلطی تھی، یعنی یہ اب دوسرا پہلو ہے۔ تو اس میں بھی جب پیغمبر بات کہہ دے گا تو ہم مانیں گے اس بات کو تا وقتے کہ اللہ ہی اس کی اصلاح کر دے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے یہ بیان کیا کہ یہ یہودی عورت میرے ہاں آئی تھی، میں اس سے کچھ نیکی خیر کا معاملہ کرتی رہتی ہوں، اس نے آج مجھے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے رکھے۔ تو یا رسول اللہ، کیا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہود بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر اسی طرح کے جھوٹ باندھتے رہے ہیں۔ قبر میں عذاب کا کیا سوال ہے، وہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا
فہم تھا. قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا اس وقت تک. حد یہ ہے کہ سورہ مومن بھی نازل ہو چکی تھی جس میں فرعونیوں کے بارے میں عذاب کا ذکر ہے، لیکن آپ غالباً یہی سمجھتے تھے کہ یہ فرعونیوں کے ساتھ کوئی خاص حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو تعمیم کے انداز میں یا یہ معاملہ آپ کی قوم کے ساتھ بھی پیش آئے گا، یہ آپ کی رائے نہیں تھی. تو آپ نے یہ رائے دے دی. یہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور یہ واقعہ کئی صحابہ نے بیان کیے. تو جب آپ نے یہ رائے دے دی تو اس کے چند دن گزرے تو آ کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصحیح کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی فرعونیوں کی طرح ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ رائے یا فہم میں غلطی تھی. اسی طرح کا معاملہ نزاعات کا ہے، دنیوی نزاعات کا. میں اپنا ایک مقدمہ لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں حق پر ہوں، اس لیے کہ جو مقدمے کے فریق ہوتے ہیں ان میں سے تو لازماً ایک حق پر ہی ہوگا اور اس کو معلوم بھی ہوگا کہ میں حق پر ہوں. اگر ایک چیز میری چرائی گئی ہے، میں نے وہ چیز پہچان لی ہے، یا کسی نے مجھے گالی دی ہے، یا کسی نے مارا پیٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے. یہ مقدمہ پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. اب کیا ہوا؟ مکان کا معاملہ ہو سکتا ہے، زمین کا معاملہ ہو سکتا ہے، لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، لیکن حضور کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو اس میں دوسرے فریق نے ایسے شواہد پیش کر دیے یا بات کو اس طریقے سے واضح کر دیا کہ میں حق پر ہونے کے باوجود آپ کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں جیت سکا اور آپ نے فیصلہ میرے خلاف کر دیا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہاں بھی وہی کیا جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، سر تسلیم خم، دل میں بھی کوئی تنگی نہیں. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو اللہ اس کا ازالہ کر دے گا. تو یہ تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر چونکہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں تو اس وجہ سے اجتہادی معاملات میں بھی جو علمی معاملات ہیں اور نزاعات میں بھی، ظاہر ہے وہاں بھی ایک نزاع ہوتا ہے. یعنی یہودیوں نے ایک بات آ کر کہی، سیدہ کو وہ بات کچھ معقول نہیں لگی، انہوں نے مسئلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، آپ نے ایک رائے دے دی. تو یہ نزاع کا گویا فیصلہ آ گیا. یہی دنیوی نزاعات میں ہوتا ہے. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ چونکہ پیغمبر کی حیثیت میرے نمائندے کی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نزاعات میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں. بات بھی مانیں گے اور دل میں تنگی بھی نہیں آنے دیں گے. ظاہر ہے کہ ایک قاضی ہمارے خلاف فیصلہ کرتا ہے، مانتے تو اس کو بھی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ لاگو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دل کی آمادگی کے ساتھ قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. اس سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے. یہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اور یہ پیغمبر کی اطاعت کی آخری حد بتا دی ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پھر اس کی یہ آخری حد بھی واضح کر دی. یہ آخری حد ہے، یعنی یہاں اب صحیح یا غلط کا سوال بھی ختم ہو گیا. یہاں یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ یہ بات کہیں کس کی جانب سے جا رہی ہے، اللہ کی جانب سے ہے؟ نہیں، پیغمبر کو خود پیغمبر کی حیثیت سے یہ مقام دے دیا گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے طور پر جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کی یہ حیثیت ہے. لیکن نہیں ہے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، اور بہت ہی سخت لب و لہجہ ہے، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. یعنی گویا ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر کی بات ہر حال میں مانی جائے گی جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو، جو کچھ تم فیصلہ کر دو، یعنی اب وہ فیصلہ علمی ہے، اجتہادی ہے، کسی عام مقدمے کا ہے، جو فیصلہ بھی کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اس آیت کی تفسیر میں استاد امام لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ایمان ہی کی نفی کر دی. یعنی یہ اب معاملہ محض گناہ ثواب کا نہیں رہا. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے درمیان پیدا ہونے والی تمام نزاعات میں تمہیں کو حکم نہ مانیں.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو اب ماننا ہے اس فیصلے کو، حکم نہ مانے، اور پھر ساتھ ہی ان کے اندر یہ ذہنی تبدیلی نہ واقع ہو جائے کہ وہ تمہارے فیصلے کو بے چون و چرا پورے اطمینان قلب کے ساتھ مانیں اور اپنے آپ کو بلا کسی استثناء و تحفظ کے تمہارے حوالے کر دیں۔ جس طرح اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اسی طرح فیصلوں میں، نزاعات میں حکم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیں۔ یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے۔ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت کے ہم مانی ہے، اس وجہ سے اس کا حق صرف ظاہری اطاعت سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت صرف بدن کو نہیں کرنی، اعضاء و جوارح کو نہیں کرنی، زبان کو اور اعمال کو نہیں کرنی، قول اور فعل کو نہیں کرنی، دل کو بھی کرنی۔ اور یہ اطاعت کرنی ہے، اس کے باوجود کرنی ہے کہ شرع صدر ہے کہ بات صحیح نہیں، یعنی ہم اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں، معلوم ہے کہ دوسرا آدمی زیادتی کر رہا ہے، لیکن حضور کوئی بے انصافی کریں گے نہیں، آپ کے سامنے حقائق جس طرح سے آئے ہیں اس میں آپ نے فیصلہ کر دیا، اس میں ہمارا حق جاتا رہا، کوئی چیز ہم سے چھن گئی، ہماری چیز تھی، دوسرے نے اپنی چرب زمانی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیا۔ تو چنانچہ ایک موقع پر خود حضور نے یہ بتایا کہ یاد رکھو، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہارا کوئی حق اس طرح سے میرے سامنے آ کے لے لے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح وہ عام عدالتوں کے لحاظ سے بھی مجرم ہے، لیکن مجھ سے اس طرح فیصلہ کرانے کے بعد پھر اس کے پاس جہنم سے نکلنے کی راہ نہیں رہے گی۔ تو ہر آدمی اس معاملے میں متنبہ رہے، یہ ارشاد فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اس مسلمان امت کے اندر کہ جب آپ نے دین دیا تو دین تو دو صورتوں میں دے دیا، یعنی قرآن مجید کی صورت میں اور سنت کیا تھی؟ یعنی دین کو جاری کر دیا گیا، پہلے نبیوں کا دین، اس میں اصلاح کی گئی، اس میں ترمیم کی گئی، اس میں جو اضافہ ضروری تھا وہ کر دیا گیا، اس کی تجدید کر کے اسے جاری کر دیا۔ جاری کرنا یعنی تمام صحابہ کو بتا دیا، اس کا اعلان عام کر دیا، آپ نے وہ عمل شروع کر دیا، صحابہ نے وہ عمل شروع کر دیا، اس طرح تمام صحابہ کے اجماع سے وہ منتقل ہو گیا، جس طرح قرآن منتقل ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید اور سنت اسی طرح سے منتقل ہوئے ہیں، سارا دین انہی میں ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی بعض لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کیں۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب پورا کا پورا دین قرآن و سنت میں تھا تو ان باتوں کو بھی یہ اہمیت دی گئی کہ ان میں اگر کوئی چیز ہے تو ہم سر تسلیم خم کریں گے، اس لیے کہ رسول کی حیثیت یہی ہے، اس لیے یہ اہمیت دی، یہ بالکل درست دی گئی۔ اسی لیے پھر یہ جتنا ذخیرہ اخبار احاد کا ہے، یہ جو کچھ بھی روایتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی حدیثیں ہیں، اس کے سے قطع نظر کے بیان کرنے والے لوگ ہیں، مرضی سے انہوں نے بیان کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی کوئی پابندی نہیں عائد کی، ان کے اندر اصل دین بھی موجود نہیں ہوتا، بلکہ کوئی شرع کی بات، کوئی وضاحت کی بات، کوئی اطلاق کی بات، کوئی اجتہاد کی بات، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو یہ پوری مسلمان امت ان کی تحقیق کرتی ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ایک دن کے لیے بھی سلسلہ بند نہیں ہوا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا سب سے آخری پروجیکٹ یہی کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی نسبت اس ہستی کی طرف ہو گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔ تو اس اندیشے سے کہ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی فیصلہ، آپ کا کوئی فتویٰ، آپ کا کسی معاملے میں کسی نزاع سے متعلق کوئی حکم اگر کسی ایک شخص نے بھی پہنچا دیا ہے تو ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں، یا اس معاملے میں کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے، یا اس سلسلے میں ہم کہیں کسی گریز و فرار کا طریقہ اختیار نہ کر لیں، تو اس کو چھانتے ہیں، پھٹکتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، درحال کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے نہ دین کے کانٹینٹ میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے،
دین سارا کا سارا قرآن و سنت میں ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ان میں ہیں، کسی موقع پر کسی آیت کا کوئی مدعا بیان کر دیا ہے، کسی سنت کے خاص پہلو کی وضاحت کر دی ہے، تو یہ چیزیں بھی یہ اہمیت اختیار کر گئیں۔ کیوں؟ دراحلِ کے اجتہاد سے معلوم کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ خدا کے پیغمبر کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، اور خدا کے پیغمبر کی یہ حیثیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اگر دنیوی معاملات میں، یعنی میری کوئی چیز چرائی گئی ہے، یہ دنیوی معاملہ ہے، اس میں بھی اگر وہ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا یہ اطاعت، یعنی یہ جس اطاعت کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ اطاعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے حکمرانوں کو بھی اطاعت کرتے ہیں، وہ اگر کسی وقت ڈنڈا لے کے آ جائیں گے تو مان لیں گے، یعنی یہ رسمی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ اتباع کے جذبے سے، یعنی اس کے اندر جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے امت کے، آپ کی نسبت سے باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو کیا چیز ہے کہ جو آمادہ کرتی ہے کہ ان کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو جاننا ہے، ان کے صحیح اور سقیم کو الگ کرنا ہے، ان میں اگر کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان ہوئی ہے تو وہ ماننی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اتباع کا جذبہ ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ اتباع کے جذبے سے، اس لیے کہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں۔ جب آپ کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ اتباع کے جذبے سے اور پورے اخلاص، پوری محبت اور انتہائی عقیدت و احترام سے ہونی چاہیے، یعنی یہ کسی عام شخص کی اتباع نہیں ہے، یہ خدا کے آخری پیغمبر کی اتباع ہے۔ یہ اتباع کے جذبے سے پورے اخلاص، یعنی اس میں دل اور ظاہر کی کیفیتیں الگ نہیں ہو سکتی، اس میں محبت بھی ہو اور انتہائی عقیدت و احترام۔ انسان کو خدا کی محبت اسی اطاعت اور اسی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ اب خدا کی جو محبت ہے وہی در حقیقت انسان کا منتہا ہے۔ کس چیز کے لیے ہم سب جی رہے ہیں؟ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی محبت ظاہر ہے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا رضوان ہے، اسی کا صلہ اس کی جنت ہے، اور وہ ابدیت ہے جو خیر کے ساتھ انسانوں کو حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ وہ یہ کہ میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آل عمران کی 31 آیت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر سے کہا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ آسمان سے براہ راست بات نہیں کرے گا، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ گناہ روز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پوری زندگی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس خوشخبری میں ڈھال دیا جب لوگوں نے آ کے کہا کہ میں نے تو اتنے قتل کیے تھے، میں نے تو اپنی بچیاں دفن کر دی تھیں، میں نے تو یہ کیا تھا، یا اسی طرح بدکاری کی تھی اور اس طرح کی چیزیں، تو فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، جب تم نے آ کے سر اطاعت جھکا دیا اللہ کے پیغمبر کے سامنے تو سب کچھ محو ہو گیا تمہارے نامہ اعمال سے۔ یہ بہت بڑی بشارت اصل میں پیغمبر کی اتباع ہی کے نتیجے میں ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو مان لیا اور اللہ کے نبی کی بات کو، اور یہ ماننے کا عمل اس وقت حضور کی دعوت کے نتیجے میں ہوتا تھا، آج بھی ہر انسان کے لیے اس کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ اب رہ گئے ہیں کہ جو بچپن ہی سے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد بے شعوری میں، وہ مانتی بھی ہے تو بس جیسے مان کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان شعور کو پہنچتا ہے اور اللہ توفیق دے تو اس کے بعد وہ پھر پیغمبر کو پہچانتا ہے کہ پیغمبر ہے، یہ ارسطو افلاطون نہیں ہے، یہ غالب و اقبال نہیں ہے، یہ آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے جس کو ہم مان رہے ہیں۔ اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب ہے اتباع کے جذبے سے ماننا، پورے اخلاص سے ماننا، پیروی کرنے کے لیے تیار ہونا۔ تو پھر اس کا صلہ بھی بے پناہ ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے سب ختم ہوا۔
اب تم نئی زندگی ویسے ہی شروع کر سکتے ہو جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اور اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی اور خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے ہمارے لیے، کہ اتباع کرنی ہے، پورے اخلاص سے کرنی ہے، دل کو بھی اطاعت کرنی ہے، دماغ کو بھی اطاعت کرنی ہے، اعمال کو بھی اطاعت کرنی ہے، جسم و جان کو بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ اطاعت کا دائیا ہے، اس میں غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں کوتاہیاں قابل معافی ہو جاتی ہیں جب انسان رجوع کرتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے اطاعت کرنی ہے، مجھے اتباع کرنی ہے۔ اور چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاملہ ایسا نازک ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے اس کو ایسے ہی قبول نہ کر لیا جائے، اسے چھانا جائے گا، پٹکا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، اس میں پوری احتیاط کے ساتھ یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی طرف لفظ میں کوئی بات غلط منسوب نہ ہو جائے، آپ کی طرف فہم میں کوئی بات غلط منسوب نہ ہو جائے، اور صحیح بات کو جاننے کی صحیح کی جائے گی۔ اس کے سمجھنے میں ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، وہ قابل معافی ہے، لیکن نہ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، اور نہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ جو رتب و یابس دیا جائے اس کو قبول کر لیں، بلکہ یہ لازمی اس کا تقاضا ہے۔ یہی باعث ہے کہ جس وقت ہمارے جلیل القدر اسلاف میں محدثین نے یہ کام شروع کیا چھاننے پھٹکنے کا، تو بعض صوفی مزاج لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تم لوگ کیا کام کرنے بیٹھ گئے ہو، بس ایک بات بیان ہو گئی مان لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں کے کردار اور سیرت، ان کی باتوں کو ادھیڑ ڈالیں گے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی نسبت سے بیان ہونی ہے، اور پیغمبر کی نسبت سے بیان ہو کر ایک بندہ مومن اس کو اٹھا کے دوسری جانب نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے اس کی تحقیق ناگزیر ہوتی ہے۔ یہ ایک بالکل ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ اس تحقیق کا دروازہ بند کر دیں، یہ قیامت تک اسی طرح کھلا رہے گا اور یہ تحقیق جاری رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے، یعنی اپنی یہ جو حیثیت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز تر نہ رکھے۔ عزیز تر نہ رکھے یعنی جب میری بات سامنے آ جائے، اور دوسری جانب باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، اس کا تقاضا، اس وقت کیا قبول کرتا ہے؟ یہ مطلب ہے عزیز تر رکھنے کا، یعنی یہ کوئی اس نوعیت کی چیز نہیں ہے جس کو دماغ کا خلل کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ہاں عشق کی تعبیریں اختیار کر لی گئی ہیں۔ یہ عزیز تر رکھنا ہے، اس لیے قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا پورا ذخیرہ اس لفظ عشق سے بالکل خالی ہے، اس لیے کہ اس میں تو آدمی دن رات خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے آپ کے احکام کی، آپ کی ہدایات کی، اور صرف اپنے جذبات کا اظہار کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے تقاضا پورا کر دیا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جس کو اوپر بیان کیا گیا کہ پیغمبر کو مطاع مانا جائے، یعنی واجب الاطاعت ہستی، اتباع کے جذبے سے آپ کی باتوں کی طرف رجوع کیا جائے، اور دل کی گہرائیوں سے ان پر عمل کے لیے انسان تیار ہو، اور اس کے سامنے اپنی ذات کے، اپنے بیوی بچوں کے، یا اپنے اعزاء اقربا کے، اپنے ماں باپ کے مطالبات آئیں تو اسے ایک لمحے کا توقف بھی نہ کرنا پڑے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کی بات کو ترجیح دینی ہے۔ یہ سچا عشق ہے اگر آپ نے عشقی کا لفظ اختیار کرنا ہے، ورنہ یہ لفظ موضوع نہیں ہے، یہ سچی محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، اور یہ اطاعت کا پورا باب در حقیقت اسی لیے لکھنے کی ضرورت تھی کہ یہ بتایا جائے کہ جب ہم نبیوں پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایمان کہیں لکھ کر رکھا نہیں جاتا کہ بس میں نے قبول کر لیا اب رجسٹر میں لکھ لیجئے، نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سچے جذبے سے ان کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر ان کی بات سنی جائے، ان کی بات کی تحقیق کی جائے، اسے مانا جائے۔ ایک تو وہ اللہ کی کتاب دے کر گئے ہیں، اس سنت کو جاری کر کے گئے ہیں جو عملی دین ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سارا عملی دین جس پر ہم روزمرہ عمل کرتے ہیں وہ سنت ہے،
سب کا سب، اور وہ قرآن مجید سے پہلے سے موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے اس کو جاری کیا ہے، لیکن آپ کی نسبت سے کوئی بات بھی ایک مسلمان کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی تحقیق بھی ہوتی ہے، اس پر کام بھی ہوتا ہے، اس کی تنقید بھی ہوتی ہے، اور اس میں رطب و یابس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ ادھر ادھر سے کوئی بات اٹھا کے بیان کر دیں گے تو فرض ہے اس آدمی کا کہ جو اس فن کو یا علم کو جانتا ہو وہ اس کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھے، اور پرکھنے کے لیے یہ بھی دیکھے کہ یہ بات کن لوگوں کی طرف سے آئی ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ بات کیا ہے، کہیں یہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ان ساری چھلنیوں سے آپ اس کو گزارتے ہیں، تب جا کر حضور کی نسبت سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ابھی آگے بڑھے گی، اس کا کچھ حصہ ابھی ہمیں اور سمجھنا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔